حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگایا جا سکتا، اس کے بزنس سے نہیں لگایا جا سکتا، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگایا جا سکتا۔ فرمایا ایک اچھے مرد کی اچھائی کا اندازہ اہل خانہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے کتنا اچھا ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے کتنا اچھا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے کتنا اچھا ہے، کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے، کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، تلخ رویہ نہیں اپناتا، لڑتا جگڑتا نہیں، اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ، حلال کی روزی کھلاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا ایسا شخص بہترین شخص ہے۔ ایسے خاوند کو اللہ کے رسول نے بہترین خاوند قرار دیا ہے۔ مجھے بتاؤ جس کی اچھائی کی گواہی اللہ کے رسول دے رہے ہوں، اس سے بڑا اچھا انسان دنیا میں بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، دنیا میں انسان کو ثواب ملتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، یتیم کو صدقہ کے طور پر کچھ پیسے عطا کرتا ہے، انسان کو ثواب ملتا ہے۔ مگر سنو، جو پیسہ انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، جو پیسہ انسان اپنے اہل خانہ پر، اپنی فیملی پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اس پیسے پر انسان کو بہت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ فرمایا انسان جو غریب کی مدد کرتا ہے، غریب کی مدد کرنے پر، غریب کی امداد کرنے پر انسان کو جو مقام ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب انسان کو اپنی فیملی پر خرچ کرنے پر ملتا ہے۔ فرمایا مرد کے لیے ضروری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرے، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، بیوی کی مدد کرے، کیونکہ شوہر کی مدد کی بیوی کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ سنو، گھر جو ہوتا ہے گھر والی کا ہوتا ہے۔ بیوی کو گھر والی اس لیے کہا گیا ہے کہ بیوی کی وجہ سے ہی گھر آباد ہوتا ہے اور بیوی کی وجہ سے ہی گھر ویران ہوتا ہے۔ انسان چاہے بھی تو کدال اٹھا کر گھر کو تباہ نہیں کر سکتا، لیکن عورت ایک سوئی کے ذریعے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک یونیورسٹی میں 400 مردوں اور 400 عورتوں سے انٹرویو کیے گئے۔ مردوں سے پوچھا گیا کہ ایک اچھا مرد اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے، اور عورتوں سے پوچھا گیا کہ ایک اچھی عورت اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے۔ دونوں پارٹیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم تنگی تو برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں عزت چاہیے۔ اب جو شخص اپنی بیوی کو عزت دینا جانتا ہے، بیوی ساری زندگی اس کی غلام بن کے رہتی۔ بیوی کو کپڑا نہ ملے کوئی بات نہیں، ضرورت سے زیادہ روٹی نہ ملے کوئی بات نہیں، رزق نہ ملے کوئی بات نہیں، گھر بینک بیلنس نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو عزت دینا جانتا ہے، ساری زندگی بیوی غلام بن کے رہتی ہے ایسے شخص کی۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ بہترین بیوی بن کر رہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور غور کریں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہمارے نبی کے ساتھ کیسی رہا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، نوکر تھے، غلام تھے، سب کچھ تھا۔ جب میرے کریم نبی سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، سب کچھ میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر کے کہتی ہے آقا سب کچھ آپ کے نام پہ قربان، یہ مال بھی آپ کا، یہ جائیداد بھی آپ کی، یہ نوکر بھی آپ کے، یہ غلام بھی آپ کے، آپ جہاں چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اے سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان کر کے اسلام کی مقدس شہزادیوں کو بتایا، دیکھو میری بیٹیوں، میں نے کس طرح اپنے نبی سے محبت کی ہے، جس طرح میں نے اپنے سرتاج سے محبت کی، عشق کیا، پیار کیا۔
تم نے بھی اپنے شوہروں سے اس طرح عشق کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ اور سنو، جس دوران ساری کائنات میرے نبی کی مخالف بن گئی تھی، میرے نبی جہاں دیکھتے تھے مخالف ہی مخالف نظر آتا تھا، اس دوران سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی کو چھوڑ کر کے نہیں گئی، بلکہ میرے نبی کا دامن مبارک پکڑ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے میرے نبی کو حوصلے دیتی رہی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ایسے ہی اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارک پڑھیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی کے ساتھ کتنا عشق کیا کرتی تھی، کتنا پیار کیا کرتی تھی، کتنی محبت کیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ تو میرے نبی کے سامنے یوں تعریف بیان کیا کرتی تھی کہ اے آسمان، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، تیرے سورج کی روشنی ایک دن ختم ہو جائے گی، سن، میرے سورج کی روشنی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ آج ہے کوئی بیوی جو اپنے خامد کے ساتھ محبت کا اس طریقے سے اظہار کرے؟ آج خامد جتنا بھی اچھا بن کر رہنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کی تمام اچھائیوں کو مٹی میں ڈال دیتی ہیں آج کل کی عورتیں، اور اپنے شوہر کو یوں محسوس کرتی ہیں کہ اس سے برا انسان پوری دنیا میں نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آج کل کی عورتوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آج جو عورت چاہتی ہے کہ میں اچھی بیوی بن کر رہوں، تو اس عورت کو ان عظیم ماؤں کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنے خاندانوں سے اچھے طریقوں سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، کچھ دن بعد یہ صحابی تجارت کے لیے سفر کو نکلنے لگا، کھانے پینے کا ضرورت کا سارا سامان گھر میں مہیا کیا، اپنی بیوی کو کہا کہ میرے آنے تک تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، چاہے مجھے باہر 15 دن لگ جائیں، مجھے مہینہ لگ جائے، مجھے 2 ماہ لگ جائیں، تو نے میرے آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شوہر سفر کو چلا گیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ بیوی کا جو والد ہے بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے میرے نبی کو پیغام بھجوایا کہ میرا والد بیمار ہو گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے روک رکھا ہے، میرے آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ آقا، آپ کا کیا حکم ہے؟ والد کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا ہرگز نہ جانا، اگر تیرے شوہر نے تجھے روکا ہوا ہے تو ہرگز نہ جانا، شوہر کے حکم کو نہیں توڑنا۔ یہ عورت نہیں گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا میرا والد فوت ہو گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، تڑپی، آقا تک پیغام بھجوایا، آقا میرا والد فوت ہو گیا ہے، والد کا چہرہ دیکھنے تو چلی جاؤں۔ میرے نبی یہ فرما سکتے تھے چلو کوئی بات نہیں، شوہر کا حکم توڑ دو، چلی جاؤ باپ کے پاس، مرے ہوئے باپ کا چہرہ تک لو۔ فرمایا نہیں، شوہر کا حکم نہیں توڑنا، اگر گھر میں بیٹھی رہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بیوی گھر میں بیٹھ کے روتی رہی، باپ کی زندگی کو روتی رہی، تڑپتی رہی۔ باپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، باپ کا جنازہ پڑھایا گیا، باپ کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد میرے نبی نے کسی کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ جاؤ اس صابرہ عورت کو کہہ دو، وہ صابرہ عورت جو تو نے صبر کیا ہے، جو تو نے برداشت کی ہے، شوہر کے حکم کی پیروی کے صدقے، تیرے صبر کے صدقے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔